الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب دی خبر دینے والے پیغمبر، تانوں اللہ کافی ہے اور جن نے مومنہ چو تہاڈی پیروی کیتی وہ کافی نے۔ اس آیہ مبارکہ دے بارے پہلے ذکر کیتا جا چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی سی جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا سی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے فضائل و مناقب ذکر کیتے جا رہے ہیں۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط دے اندر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت کیتی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من ابغض عمر فقد ابغضنی، جن نے عمر دے نال نفرت کیتی انہیں میرے نال نفرت کیتی، ومن احب عمر فقد احبنی، جن نے حضرت عمر نال محبت کیتی انہیں میرے نال محبت کیتی۔ اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم عرفہ والیاں لوکاں تے عمومی طور تے اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے خصوصی طور تے اپنی شان دے مطابق فخر فرماندا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا تے رب نے بھیجے نے، ہر نبی دی امت وچ ایک محدث ضرور ہویا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی میری امت دا محدث ہے تو وہ حضرت عمر نے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث کون ہوندا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا محدث او ہوندا ہے جس دی زبان تے فرشتے گلاں کرن، وہ محدث ہوندا ہے۔ مطلب کی ہے اس دی زبان تے حق اللہ جاری کر دیندا ہے۔ پہلے بھی میں نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ذکر کر چکیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ کریم نے حق حضرت عمر اور دی زبان اور دل تے رکھ دیتا ہے۔ مطلب حضرت عمر دی زبان تے حق جاری ہوندا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ او مقدس ہستی نے جنہ دے بارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے
ایک خواب بیان فرمایا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے. وہ اپنی اس حدیث پاک نو حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بزرگاں نے اپنی اپنی حدیث دی کتاب وچ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے میں سو رہا سی تو میں ایک خواب ویکھیا. لوگ میرے سامنے پیش کیتے جا رہے نے, منو وکھائے جا رہے نے. ساریاں بندیاں نے قمیصاں کرتے پہنے ہوئے نے, جنہیں چ کچھ لوکاں دے کرتے سینے تک نے, کچھ لوکاں دے کرتے ادھے تو تھلے نے. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پیش کیتا گیا جڑے اتنا لمبا کرتا پہنے ہوئے سی کہ زمین دے نالوں گھسٹدا جا رہا سی. لوکاں نے عرض کیتی یا رسول اللہ اس خواب دی تعبیر کی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس خواب دی تعبیر دین, یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دینداری اور پرہیزگاری دے اندر بقایا لوکاں تو جڑے خواب دے اندر پیش کیتے گئے نے سب نالوں زیادہ آپ اپنے اوپر اس نو نافذ کیتا سی. یعنی دینی احکام دے اتنے پابند سی گویا کہ آپ دے پورے جسم تے دین نافذ سی. کسی قسم دے دینی کام وچ غفلت آپ دے کولو بظاہر نہیں ہو رہی سی. نبی کریم علیہ السلام دے فرمان دا مقصد یہ سی کہ حضرت عمر دین تے اتنا چلدے نے, اتنے پابند نے گویا کہ سر تو لے کے پیراں تک کوئی جسم دا ایسا حصہ نہیں جس دے عضو نو آپ نے خلاف شریعت استعمال کیتا ہوئے. اے اصل مطلب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ او مقدس ہستی نے جنہ دی موافقت وچ رب نے قرآن دیاں آیتاں نازل کیتیاں نے. وہ کتنیاں آیتاں نے انشاءاللہ اگلے درس وچ اور کیڑی کیڑی آیتیں انہوں ذکر کیتا جائے گا اور کس موقع تے اللہ کریم نے حضرت عمر دی رائے دے مطابق قرآن دی وہ آیت ہی بنا دیتی ہے. پہلے او رائے حضرت عمر فاروق نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش کیتی ہے. یا رسول اللہ میں چاہنا انج ہو جے, رب نے فرشتے نو بھیجا ہے میرے محبوب علیہ السلام نو فرما دیو رب کہندا انج ہی ہو جے جویں عمر دی رائے. وہ حضرت عمر دی شان اور فضیلت ہے. اللہ کریم سانو انہاں مقدس نفوس دی فضیلت نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.